بہت اہم سوال ہے، اور انفارچونیٹلی اتنا کلیئر ہونے کے باوجود اسے کنفیوز کیا گیا. اور میں خود تبلیغ سے وابستہ ہوں اور ماشاءاللہ بہت سال مجھے ہو گئے، لیکن بہت ہی عجیب صورتحال ہو جاتی ہے جب آپ کسی کو قرآن اور حدیث اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں اور وہ آپ سے آرگیو کرے، آپ سے بحث کرے اور آپ کو جھٹلا دے. ایک انڈیویجول جو قرآن اور حدیث کے رائے سے ڈفر کر کے، وہ الگ ڈفرنٹ اوپینین دے کر اس کو وہ فالو کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ خود قرآن پاک کا مقصد نزول کا کیا ہے. قرآن پاک کا مقصد کیا ہے؟ آپ ایک سورہ قرآن پاک میں ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں اور آپ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس سورہ کو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، اور وہاں آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائیں، صراط مستقیم پر چلائیں. اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ قرآن پاک میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کا، اس کو ام الکتاب کہا نا سورہ فاتحہ کو، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا قرآن پاک میں کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب شک و شبے سے پاک ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت. ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے بک آف گائیڈنس، کہ آپ کو کس چیز پر عمل کرنا ہے، آپ کو کون سی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے، تو وہ ہے قرآن پاک. تو سب سے پہلے قرآن. اب دوسری بات سنیے کہ قرآن جس پر نازل ہوا، صاحب قرآن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کی سیرہ. اور قرآن پاک میں پھر تیسرا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اولو الامر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، اور اللہ کا حکم کس صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہے؟ قرآن پاک کی صورت میں آ رہا ہے. پھر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وہ بھی قرآن کی صورت میں بھی، ظاہر کلام اللہ کا آپ سنا رہے ہیں، اور آپ کی جو احادیث اور فرامین ہیں اور سنتیں اس کی صورت میں بھی. اب تیسرا درجہ ہے اولو الامر، اور جو ہم میں حاکم ہو. یہاں حاکم سے مراد وہ نہیں ہے جو رول کر رہا ہو ہم پر، بلکہ ہمارے قاضی یا ہمارے امام یا ہمارے اس زمانے میں جو خلافت کا زمانہ تھا، بڑا پیارا زمانہ تھا، خلیفہ. تو جو کوئی بھی لیڈ کر رہا ہے ہمیں، آبویسلی امام کی، لیڈر کی، آپ کے حاکم کی، آپ کے امیر کی، آپ کے خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب ہے، بس ایک کنڈیشن کے ساتھ. کنڈیشن کیا ہے؟ اگر امام، خلیفہ، حکمران، حاکم، باس جو بھی ہے، اگر وہ قرآن اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کی اطاعت بھی واجب ہے. اور معاذ اللہ اگر وہ قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اگینسٹ جائے گا تو اس کی اطاعت نہ کرنا واجب ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے. تو اس بات کو سمجھیے کہ امام کی اطاعت آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں جب وہ انڈوز کر رہا ہے قرآن پاک کو اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی، امام کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، کیونکہ وہ اپنی منمانی نہیں کر رہا، وہ اپنے نفس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکامات الہی آپ تک پہنچا رہے. مگر جیسے میں نے عرض کی، بد نصیبی سے سم ٹائمز ایسی سچویشن بن جاتی ہے، کوئی ایک کتاب، کوئی ایک ریفرنس، کوئی ہمارے بزرگ، اور اگینسٹ نہیں ہوں میں بزرگوں کے، اور ان کی اہمیت بھی آپ کو بتائی کہ جو اولو الامر ہیں، یہ تو خوش قسمتی ہے کہ کوئی ہمارا لیڈر ہو. وہ بکریاں جن کو کوئی ہانکنے والا نہیں ہوتا، ان کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے؟ ان کا وہ قوم جس کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو آپ کو ایک لیڈرشپ بھی چاہیے، آپ کو ایک باس بھی چاہیے، آپ کو ایک حاکم بھی چاہیے، آپ کو ایک امام بھی چاہیے. یہ سب بہترین باتیں ہیں، لیکن بس یہاں پر آپ کنفیوز نہ ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپ کو اس سے اختلافی رائے دیتا ہے یا اس طرف لے کر چلتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی شک مت کیجیے گا. ڈونٹ ہیزیٹیٹ، اور اس کو اسی وقت آپ ریفیوز کر دیں، ریجیکٹ کر دیں جو بھی اس کا کہنا ہے، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کے یا تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتے. دیکھیے فرائض جو ہیں 5 نمازیں دن بھر میں 17 رکعت ٹوٹل بنتی ہیں. یہ 5 نمازیں، اس کی جو 17 آل ٹوگیدر رکعت ہیں، یہ ہیں فرض. ان کے سوا اب جتنی بھی نمازیں ہیں
जो भी आप कहिए, मशहूर नमाजें भी हैं, रैंडमली नवाफिल भी पढ़े जाते हैं, सब का दर्जा नफिल का है। ये बड़ी हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है। हम समझते हैं कि फ़र्ज़ अलग एक चीज़ है, सुन्नत एक अलग चीज़ है, नफिल एक अलग चीज़ है। नमाजों में दो ही तरह की नमाजें हैं बेसिकली, एक फ़र्ज़ और दूसरी नफिल। अब उन नफिल में भी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन नवाफिल को कसरत से अदा किया, हम उन्हें सुन्नत मौक़दा कहते हैं। है वो नफिल ही, लेकिन वो ऐसा नफिल है, देखिए नफिल तो बहुत से हो सकते हैं ना। मसलन मैंने एक नफिल अज्यूम किया, मैंने कहा कि मैं हर सैटरडे को 12 रकत पढ़ूंगी। सुन्नत से तो साबित नहीं हो रहा हफ्ते के दिन 12 रकत पढ़ना, लेकिन नफली इबादत है, मैं कर सकती हूँ। लेकिन वो नवाफिल जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाए पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम में, उसको आप कहते हैं कि ये सुन्नत भी है। तो इसको इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि सुन्नत कुछ और भी है और नफिल कुछ और है। तो जो भी नमाज फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ के अलावा जितनी भी नमाजें हैं वो सब नवाफिल हैं, और तहज्जुद की नमाज इन नवाफिल में से एक अजीम नफली नमाज है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया नाफिलातुन लक, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि आपके लिए ये इजाफ़ी है, नफिल है लेकिन आपके लिए ख़ास है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज को कभी भी तर्क नहीं फरमाते थे, बल्कि यूं हम कहते हैं कि आपके लिए तो समझिए कि वो नमाज भी फ़र्ज़ का दर्जा रखती थी। 6 नमाजें आपके लिए फ़र्ज़ का दर्जा रखती थी, मगर उम्मत के लिए जो बाकी क्लियर तालीमात हैं, 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। तहज्जुद की नमाज का हाईली रिकमेंडेड नफिल में से है, जो पढ़ेगा बेशुमार फ़ज़ाइल हैं हदीस मुबारका में। तो इसको आप सुन्नत नहीं कहेंगे, है ये नफली ही इबादत। मगर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसको तर्क नहीं फरमाया, तो इस निस्बत से हम इसको नफिल सुन्नत कह सकते हैं, मगर है वो नफली इबादत ही। पढ़ेंगे तो बेपनाह सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई पकड़ नहीं। और एक क्लियर करती चलूँ पॉइंट, बहुत सी बहनें जब दर्स में आती हैं कहती हैं कि हम तहज्जुद पढ़ते थे, मगर किसी ने कहा कि ये आप जो है पढ़ती जाती हैं, अगर कभी छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी। तो ये मिसकंसेप्शन है कि कोई नेकी अगर जो आप पर फ़र्ज़ नहीं थी आप करते रहेंगे और बाद में नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। ये बिल्कुल नॉनसेंस हैं ऐसे नज़रियात, इनको सोचना और इसकी वजह से नेकी को तर्क कर देना अच्छी बात नहीं है। नफिल का कॉन्सेप्ट ये है, अमल करेंगे सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे सवाब नहीं मिलेगा, गुनाहगार हरगिज़ नहीं होंगे।